أباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میری دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحت، ہدایت اور عافیت کے ساتھ رکھیں. زندگی میں کوئی نہ کوئی انسان کا مقصد ضرور ہونا چاہیے، اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہونا تو اس کو اس کی زندگی فضول ہی لگنے لگتی ہے. اور یہ مقصد ہی ہے جو انسان کو کسی بھی خاص سمت میں سفر کرتے رہنے کا حوصلہ دیتا ہے. انسان اپنی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو بھول کر آگے بڑھتا رہتا ہے، یہ سوچ کر کہ اس کی محنت ایک دن ضرور اس کو اس کے مقصد میں کامیاب کرائے گی. اور اگر انسان کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہو تو زندگی فضول سوچوں میں اور فضول کاموں میں الجھی رہے گی، اور انسان ہمیشہ پریشان ہی رہے گا. آج آپ کے ساتھ کینیڈا کی کچھ بہت اچھی باتیں شیئر کرنے جا رہی ہوں اس ویڈیو میں. اس میں سب سے اہم چیز جو ہے نا، جو ہم مسلمان ہونے کے لحاظ سے یہاں پہ کینیڈا میں رہنا ایک نعمت سے کم نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم سے پہلے آنے والے لوگوں نے اس کو ایک مقصد بنا کے یہاں پہ ایسا ماحول، ایسا سیٹ اپ ہم لوگوں کو بنا دیا کہ آج ہم مسلمانوں کے لیے یہاں پہ رہنا بہت ہی آسان ہو چکا ہے. سب سے پہلے تو یہ جو اکتوبر کا منتھ ہوتا ہے، اس میں 2007 سے لے کے ابھی تک اس کو آفیشلی گورنمنٹ کی طرف سے ہی اس کو ڈکلیئر کیا گیا ہوا ہے اکتوبر کو ایک اسلامک ہسٹری منتھ. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ جسٹ ٹو سیلیبریٹ دا کنٹریبیوشن آف مسلمس ان کینیڈین سوسائٹی. کیونکہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کی بہت زیادہ اچیومنٹس ہیں، اور کینیڈا جو ہے یہاں پہ ہمیں پوری دنیا سے آنے والے لوگ نظر آتے ہیں. ان میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے، مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے. تو مسلمانوں کی جو کنٹریبیوشن ہے نا یہاں پہ کینیڈا میں، اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اسلامک ہسٹری منتھ منایا جاتا ہے یہاں پہ کینیڈا میں اکتوبر میں. اچھا، سب سے پہلے ابھی آپ کو میں دکھاتی ہوں، یہ ایک بہت ہی پرانی سی پکچر ہے اس ماسک کی. یہ جناب 1938 میں کینیڈا میں ہی صرف نہیں بلکہ نارتھ امریکہ میں، پورے نارتھ امریکہ میں یہ فرسٹ مسجد تھی جو 1938 میں ایڈمنٹن میں بنائی گئی. ٹھیک ہے. اور ابھی جو ہے نا ایک نیوز ابھی ریسنٹلی سپٹمبر کی جو سن کے بہت ہی اچھا لگا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ دیکھیے ٹورانٹو جنرل ہاسپٹل میں ایک مسلمان ڈاکٹر کی ٹیم جو ہے، ایک مسلمان ڈاکٹر ہیڈ ہیں، اور ان کے ساتھ جو کارڈیالوجسٹ کی پوری ٹیم تھی، انہوں نے کینیڈا کی ہسٹری کا فرسٹ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا ہے ٹورانٹو جنرل ہاسپٹل میں. اور یہ ٹرانسپلانٹ اس ہارٹ کا کیا گیا جو کہ بیٹ کرنا ختم کر چکا تھا. موسٹلی آپ کو پتا ہے جب آرگن ڈونیٹ ہوتے ہیں تو پھر ہارٹ ابھی جب وہ بیٹ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ جو جس بندہ جس کی طرف سے یہ اپنے آرگن ڈونیٹ کرنے ہوتے ہیں، تو ان کے فائنل آورز میں جا کے تو یہ پھر جو باڈی آرگنز ہوتے ہیں ان کو نکال لیا جاتا ہے، اسٹل جب تک کہ وہ حرکت میں ہو، دل بیٹ کر رہا ہو. یہ کینیڈین ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ وہ ہارٹ جو بیٹ کرنا چھوڑ گیا تھا، مطلب اس بندے کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور وہ ہارٹ جو ہے انہوں نے اب ٹرانسپلانٹ کیا ہے، اور وہ بالکل اچھے سے فنکشنل ہے، بڑے اچھے سے کام کر رہا ہے. فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ بہت سے لوگ جو ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے لیے ویٹنگ لسٹ میں ہوتے ہیں نا، اب یہ بھی ایک نیا راستہ کھلا ہے جس کے ساتھ ان لوگوں کو زندگی کے مواقع ملنے میں مزید بہتری آئے گی، اس کے چانسز بڑھ جائیں گے. تو یہ جو ہے نا، میں شروع میں جو مقصد کی بات کر رہی تھی وہ اس لیے کر رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زندگی دی ہے بہت خوبصورت، ایمان کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ. تو ہم اپنے بچوں کو لے کے اگر ایسی جگہوں پہ آئے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس ہیلتھ کے، ایجوکیشن کے، ایوری ڈے لائف کے بہتر مواقع موجود ہیں نا، تو ہم اپنے بچوں کو اس طرف لے کے آئیں کہ ہم نے ایک با مقصد زندگی گزارنی ہے. اس میں دونوں چیزیں ہیں. میں کبھی بھی اس بات کو پروموٹ نہیں کرتی کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامک ایجوکیشن ضرور اس میں ڈالیں. مثال کے طور پہ ابھی آپ کو یہ جو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے سب، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو مینشن کیا تھا کہ یہاں میرے بچوں کے اسکول میں گریجویشن تھی. تو سب سے پہلے تو یہ جو بھی آپ نے دیکھا ہے، یہ خیر الامہ اسکول ہے جہاں پہ شروع سے گریڈ 3 سے آنورڈ میرے بچے پڑھے ہیں.
ابھی میری بیٹی جو ہے گریڈ 12 میں آ گئی ہیں، ہائی اسکول ان کا مطلب فائنل ہے، تو یہ دیکھیں کہ یہ گریڈ 3 سے آنورڈ جو ہیں وہ اسی خیر العلماء اسکول میں جا رہے ہیں، اور ابھی یہ میری دوسری بیٹی کی گریجویشن تھی گریڈ 8 کی، تو یہ وہاں کا کچھ تھا جو کلپس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ دنیا کی تعلیم بچوں کو ضرور دلائیں، ہائی اپنا گول رکھیں، اپنا ٹارگٹ بہت ہائی رکھیں، ہمیں ڈاکٹرز بھی چاہیے، ہمیں انجینئرز بھی چاہیے، ہمیں سائنٹسٹ بھی چاہیے۔ اچھا مسلمان ایک ایمان والا، ایک ہدایت والا جو بندہ ہے نا، وہ ہمیں دنیا کے ہر فیلڈ میں چاہیے۔ تو اس کے لیے اپنے بچوں کو دین کے ہم یہ نہیں کریں کہ کمپرومائز کر جائیں کہ بچے کو ڈاکٹر انجینئر بنانا ہے تو دین کی تعلیم پوری نہیں دلانی، نہیں، ہمیں دیکھیں کچھ نہ کچھ اس کے لیے سیکریفائی کرنا پڑتا ہے، اور اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہمارے بچے چونکہ ان کا تھوڑا سا ٹائم دینی تعلیم میں تھوڑا زیادہ لگ جائے گا، تو اس لیے بعد میں ان کو کیچ اپ کرنا پڑے گا، تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ جو اگر ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کی طرف میں لگائیں گے نا، تو یہ ایک بہتر انسان اور معاشرے کا ایک بہتر فرد بنیں گے، اور نہ صرف دین کے لیے کام کرنے والے بنیں گے بلکہ دنیا میں بھی جس شعبے میں جائیں گے وہاں پہ اسلام کے ایک اچھے نمائندے کے طور پہ یہ سامنے آئیں گے۔ اچھا، وہ تو بیٹی کی گریجویشن تھی، اس کے بعد یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے یہاں پہ بالکل قریب میں جو اسلامک سوسائٹی آف ٹورانٹو ہے، مسجد دارالاسلام، جس کو اکثر کبھی ہم نے افطاری وہاں پہ کی ہے، اگر افطار کے لیے گئے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ جو اسلامک حفظ اکیڈمی ہے اس کے انڈر بھی بچوں کی گریجویشن تھی، اور یہاں پہ بھی ماشاءاللہ ابھی 11 بچے تھے جن کا حفظ کمپلیٹ ہوا، اور ان کی فائنل جو تھی وہ گریجویشن تھی۔ تو یہ تھوڑا سا آپ کو جو زیادہ کلیئر نظر نہیں آئے گا، اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ جو لیڈیز کا ہوتا ہے وہ ایک سیپریٹ بلڈنگ ہے جہاں پہ ہوتا ہے، وہاں سے ہم اس اسکرین پہ ہی ہم لوگ دیکھ رہے تھے، اور یہیں سے میں نے وہ کچھ جو ریکارڈنگ کی ہے، اس لیے آپ کو یہ کچھ اچھا شاید کلیئر نظر نہیں آئے۔ اور بچے جو ہیں ان کی کوئی اچیومنٹ ہو اور ان کو کوئی ایوارڈ ملتا ہے یا ان کی کوئی بھی ڈسٹنکشن ملتی ہے تو وہ خود تو وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں، ہم پیرنٹس کو بھی بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ تو بس یہ ایک اچھا دن ہوتا ہے جس میں ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہاں ہم اپنی زندگی کو کوئی مقصد بنا کے چل رہے ہیں، اور ہمیں جو ہے نا وہ اس چیز کا کل اس دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی ریوارڈ بھی ملے گا اور فائدہ بھی ضرور ملے گا۔ تو یہ مسلمان ہونا، اور ایک مسلمان ہو کے آپ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو منوائیں نا، تو اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں۔ اور مومن کو تو میرا خیال یہ ہے کہ مومن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مومن ہر کام میں ایکسل کر جائے، وہ اپنے دین میں اور دنیا میں دونوں میں ہی، اور یہی ہماری خوبی ہے، یہی ہماری صحیح معنوں میں اچیومنٹ ہے۔ تو میں اکثر کہتی ہوں وہ پیرنٹ جو یہاں پہ آتے ہیں، ابراڈ آتے ہیں، فورن کنٹریز میں جاتے ہیں، بہت فکر کریں اپنے بچوں کی، افورڈ کرتے ہوں تو بچوں کو ضرور اسلامک ایجوکیشن کے کسی بھی ایسے پرائیویٹ سکولز میں بھیجیں، نہیں بھیجتے ہیں تو یہ کہہ کے اکثر پیرنٹس مطمئن ہو جاتے ہیں گھر کا ماحول اچھا رکھیں۔ میرا ایک کوسچن ہے ایسے پیرنٹس کے ساتھ کہ ہم خود کو دیکھیں سب سے پہلے کہ میرے پاس کیا دین کا مکمل علم ہے، کیا میری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق ہے، میری زندگی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ میں ایک کمپیریزن کروں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے نا کہ جس کا ترجمہ ہے کہ تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے، وہ ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ تو کیا ہماری زندگی، ہمارا کھانا پینا، ہمارا لباس، ہماری گفتگو، ہمارے گھر، ہمارا آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، کیا یہ سب چیزیں ویسی ہیں جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھائیں؟ یہ ایک کمپیریزن ہے۔ جب ہم ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیں گے نا، پھر اس کے بعد دیکھنا ہے اگر تو میرا دین کا علم پرفیکٹ ہے نا، مجھے کوشش کی ہے، میں نے دین کا علم اچھے سے سیکھا ہے، اور پھر میں مطمئن ہوں کہ اب میں بچوں کو بتاؤں، تو اگر مجھے ہی صحیح پتا نہیں ہے تو میں پھر اس میں مطمئن نہیں رہ سکتی نا کہ میرے بچے، میں وہ تو بتا رہی ہوں جو مجھے پتا ہے، لیکن اگر میرا ہی علم ناقص ہے، کمزور ہے، تو پھر میرے بچوں کو صحیح علم تو نہیں آئے گا نا۔ تو اس لیے یہ سیکھنا جو ہے یہ تو ہمیں اپنی زندگی کے آخر تک کرنا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ اسی لیے میں اکثر آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ قرآن پاک کو کم از کم ترجمے کے ساتھ، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، ایکسپلینیشن کے ساتھ ضرور پڑھیے، اور پھر جو فرائض ہیں بنیادی عقیدے کے اور فرائض کے جو علوم ہیں نا، ان کو ضرور سیکھیے۔
تو بس آج کی ویڈیو میں میری یہ تھوڑی سی کچھ باتیں تھیں جو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی مزے کا قیمہ ہے، اور اس کو میں نے تھوڑا سا باربیکیو فلیور دینے کے لیے جو ہے کول ہے، جو کوئلہ ہوتا ہے، اس کا اسموک دیا تھا، اور یہ بڑا ہی اچھا ایسے بن گیا۔ اچھا، بچوں کو نا جب بھی کچھ ایسا ہوتا ہے تو پھر ان کو بدلے میں ہمیں کچھ نہ کچھ ریوارڈ دینا پڑتا ہے۔ اگر ان کی کوئی اچھے رپورٹس ان کی اچھی آتی ہیں نا، تو پھر ہمیں ان کو کچھ نہ کچھ لے کے دینا پڑتا ہے، اور یہاں کے بچوں کا مجھے تو لگتا ہے فیورٹ یہی ہے۔ میرے بیٹے کا تو یہی ہے کہ ان کو آپ یا تو پوپائز لے جائیں، یا پھر یہ ہے کہ ان کو آپ یہ آئس کیپ لے دیں ٹیم ہارٹن سے۔ تو بس یہ بچے اپنی جو ہے وہ منا رہے ہیں، جو ان کی سیلیبریشن ہو رہی ہے، جو ان کی ابھی اچیومنٹس تھیں۔ آپ سے ملوں گی میں اگلی کسی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي